قانون مکافات عمل پر ساری عمارت اٹھتی ہے دین کی، اسلام کی، اور اس میں اسی دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز جاری رہے گا۔ سلسلہ یہ ہے وہ ایمان جو لانا ہوتا ہے ہمیں۔ اس لیے یہ چیز کہ کتنا عرصہ ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری صورت یہ ہے کہ اس بحث میں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جنت کے آبخوروں کے پیمانوں کے وہ تعداد بھی گنتے ہیں، ہمارے ہاں حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی بھی گنتے ہیں، لیکن ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، جس قیامت میں سے گزر رہی ہے امت، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا جہنم نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ہی نہیں، اس وقت تو بدقسمتی سے جتنی بھی مسلمان کہلانے والی قومیں ہیں دنیا کی، وہ ساری جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اور یہاں اگر قرآن نے کہا تھا کہ وہ جہنم آپ بھی نظر آ جائے گا ان کے لیے کہ جو دیکھ سکیں، ہم اگر دیکھ سکیں تو ہم میں سے ایک ایک شخص جہنم کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ جہنم جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، جس کے انگار اقبال کے الفاظ میں انسان اپنے ساتھ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے، وہاں انگارے نہیں ہوتے۔ انسان کے اپنے اعمال کی ہی یہ تپش ہے جس کے اندر یہ جھلستا ہے، جلتا ہے۔ بہرحال کسی کی تو نہیں ہے، ہم سب پہ یہ وارداتیں آتی ہیں۔ سوچئے صحیح، حسد کی آگ کبھی آپ نے سوچی ہے؟ سب کچھ میسر ہے، جس کی وجہ سے زندگی کو بڑا خوشگوار بن جانا چاہیے تھا، لیکن ایک حسد ہے کہ اسے اتنا زیادہ ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ وہ جتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ جہنم کا انگارے بن جاتی ہے۔ یہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگ کیسے دلوں کو لپیٹتی ہے، اسے چین ہی نہیں پڑتی۔ ایک حسد میں نے عرض کیا ہے، سازشیں مختلف قسم کی ایک دوسرے کے خلاف، وسوسہ اندازیاں قرآن جو کہتا ہے۔ اور حسد تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں، اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا سے پناہ مانگنا جو اس نے کھتایا، کس کس سے پناہ مانگی جائے؟ حسد کرنے والے سے، وسوسہ اندازی کرنے والوں سے۔ تو یہ تو وہ جہنم ہے جو یہاں کریٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو جہنم کے اس نے بتایا ہے، انسان انسانوں کا محکوم، جہنم کا داروغہ، مالک، ماسٹر، یہ اس کے غلام اور وہ آقا۔ پھر جہنم کے اندر کی جو کیفیات، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیم وغساقا، یہ تمثیلی طور پر ہی صحیح جو قرآن نے بتایا ہے، اگر اسے ہم دیکھیں کہ ہم جس جہنم میں اس وقت مبتلا ہیں کس طرح اس پر یہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہمارے دلوں میں جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے، نظر آتا ہے بظاہر کے ساتھ بڑے آزائش میں ہے، رزق کی کشائش ہے، بڑی دولت ہے، یہ سب کچھ، ان کے قلب کے اندر کوئی جھانک کے دیکھے، اور قلب میں کیا یہ کیفیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ جاتے ہیں آپ کو، خلاف قانون حرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے، اتنا کچھ دولت کے تو انبار نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں جہنم کے انگار ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے پوچھ کے دیکھیے۔ بھوکے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی، یہ ایک طبیعی سی چیز ہے جو جس کی تکلیف ہے اسے، وہ سب کچھ ہوتے سوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک سمگلر آپ دیکھیے، میں آج کی اصطلاح میں یہ بات کرتا ہوں، ورنہ یہی بات نہیں ہے کہ یہ سمگلنگ اور یہ بلیک مارکیٹ یہی حرام کے ذریعے ہیں۔ آج تو ساری فضا جو ہے وہ حرام سے بھری ہوئی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے صاحب۔ لیکن اس کی
اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، جو روٹی حاصل ہوتی ہے، اس روٹی کے متعلق پوچھئے نا کہ وہ کس کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو لیے ہوئے۔ ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے، دولت کے انبار موجود ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ غیر قرآنی معاشرے کے اندر یہ جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے، احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے، پھر دیکھیے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رزق کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے۔ کیا کھا رہے ہیں ہم آج کل؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جسے جو کچھ کہہ کے میں کھا رہا ہوں خالصتاً وہ وہی کچھ ہے۔ آٹا آٹا نہیں ہے، گھی تو میں نے کہا نا کہ وہ نام ہی اس کا، وہ جو چند سال پہلے تک جس کو ابھی ڈالڈا کہا جاتا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈالڈا لینے جاتا تھا تو وہ چھپا کے اپنا کٹورا لے کے جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، یعنی اس کو بےزتی سمجھا جاتا تھا۔ ڈالڈا گھی عام تھا اور ڈالڈا یہ تھا، رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ ڈالڈا نہیں، اب گھی نام اس کا ہو گیا، تو گھی جو تھا آپ کے ہاں وہ ناپید ہو گیا۔ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی دین کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ان بچوں کو اب کوئی سمجھایا کہ صاحب گھی سے طاقت آتی ہے، فربہی آتی ہے، اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ مت ماری جاتی ہے، ماری گئی آپ لوگوں کی، وہ گھی سے تو زکام ہوتا ہے، کھانسی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ اب انہیں کیا بتایا کہ صاحب جسے گھی کہا جا رہا ہے یہ گھی نہیں ہے۔ گھی کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے اس کو گھی، لکھا جاتا ہے اس کو گھی، خریدا جاتا ہے گھی کہہ کے، کھایا جاتا ہے گھی کہہ کے۔ کبھی تو یہ تھا، مرحوم میرے دادا مرحوم نے، وہ حکیم طبیب بھی تھے، انہوں نے میری تعلیم، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ گھی جو ہے آج کا یہ طبیبوں کے نسخوں میں لکھا جایا کرے گا۔ اب وہ نسخوں میں بھی نہیں لکھا جا سکتا، نسخوں میں جو دوائیاں لکھتے ہیں حکیم وہ نہیں خالص ملتی کہیں سے، اور جو باہر سے آتی ہیں ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ روز جو کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دوائیاں ہیں ان کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا، اتنا کچھ کھانے کے بعد پہلے وہ 10-20 برس تک اس دوائی کو کھلاتے ہیں، جب دوسری کمپنی کوئی اور دوائی اس کے مقابلے میں ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ کھانا، بڑا زہر پیدا کرتی ہے، قوموں کو تباہ کرنے کے بعد وارننگ دے رہی ہوتی ہے۔ زری بھی اس قسم کی ملتی ہے، زری تو کیا ہے اس کے جہنم ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ زری لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ دیکھنا ہو کہ لا یسمن جو ہے کہ نشو و نما بھی نہیں ہو سکتی، غریبوں کے بچوں کو تو پوچھے نہیں، لا یون جو قرآن نے کہا ہے بھوک بھی نہیں مٹتی، کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو کس سکول میں دیکھیے، یہ سکول جو آپ کے ہاں انگریزی سکول کہلاتے ہیں، 300 400 روپیہ مہینہ ان کے فیس وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ چھٹی کے وقت میں جو بچے نکلتے ہیں نا وہاں سے، ان کو دیکھیے ان کے چہروں کو، 100 بچے کے چہرے کو نچوڑو تو ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا اس میں، زرد روح، ہڈیاں بیچارے، یہ کیفیت ہے۔ وہ سارا کچھ بیچاری مائیں ان کو میک اپ کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں تو کچھ نظر آتا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں ہوتا، لا اس میں دیکھا کس جہنم میں ہم جی رہے ہیں۔ اور ہم نے ہی، میں نے کہا ہے کہ اب تو یہ وہ ایک دنیا پوری اس جہنم کے اندر جی رہی ہے۔